آپ کو پتہ ہے ہماری زندگیوں سے خدا سکون کیوں چھینتا ہے؟ یا ہم کیا زیادہ تر ہم میں سے لوگ کیوں بے سکون رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے نا تو آپ یقین جانیں آپ کو کوئی کتاب کسی سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صرف اتنی سی چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے وہ شخص بھی چاہیے، مجھے اس کی محبت مل جائے، تو اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں آپ کو دے کر، آپ کے ہاتھ میں تھما کر، وہ چیزیں تو دے دیتا ہے لیکن وہ آپ کو بے سکون کر دیتا ہے، آپ سے سکون چھین لیتا ہے۔ اور پھر ان ساری چیزوں کی جو تکمیل ہے وہ تو ہوتی ہے آپ کے پاس، وہ ہو بھی جاتی ہے، لیکن آپ کو اپنا آپ خالی لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سکون آپ نے نہیں مانگا تھا، چیزیں مانگی تھی، محبت مانگی تھی لوگوں کی۔ اور دیکھا جائے تو دعا ہماری ہی قبول ہوئی ہے، ہم بھی یہی چاہتے تھے نا کہ ہمیں چیزیں ملیں، ہمیں لوگوں کی محبتیں ملیں، اس کو میرا کر دے، مجھے اس کا کر دے، میری یہ جاب ہو جائے، یہ اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں ہماری۔ تو دیکھا جائے تو دعا ہماری ہی قبول ہوئی ہے، لیکن مانگی غلط تھی۔ مانگنا کیا تھا؟ سکون مانگنا تھا۔ اب ہماری تو دعا ہی اللہ نے قبول کیا، آپ کو جو چیزیں چاہیے تھیں، ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری ہمیں مل جاتی ہیں۔ سکون تو ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا اس سے۔ تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں، اور سکون دینے والی ذات صرف وہ ہے۔ ہمارا پرابلم ہے ہم سکون بھی لوگوں سے مانگتے ہیں، ہم خوشیاں بھی ہم نے اپنی منسوب کر رکھی ہیں لوگوں سے، چیزوں سے۔ سہارے ہمارے کون سے ہیں؟ یہ جھوٹے سہارے، یہ لوگوں کے سہارے، مکڑی سے زیادہ کمزور، جالوں سے زیادہ کمزور سہارے، جو کہ اپنا بوجھ، اپنا وزن برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں کیا برداشت کریں گے؟ ہمیں کیا کندھا دیں گے وہ؟ جب ہمیں یہ سکون نہیں ملتا نا، تب اذانوں کی آواز تو ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے لیکن دل تک نہیں پہنچتی۔ ہم سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا۔ پھر ہم اس کو اپنی پریکٹس بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عبادت کے اندر بھی آپ کو وہ چین نہیں مل رہا ہوتا، سجدوں کے اندر بھی آپ کو وہ راحت نہیں مل رہی ہوتی، کیونکہ انسان ڈیفالٹ موڈ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یقین کا دعویٰ جو ہے نا وہ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو امتحان ہوتا ہے نا وہ اصل چیز ہوتی ہے۔ امتحان کے اندر، یعنی امتحان پہ پورا اترنا، یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب غم یقین پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ کا رویہ کیا ہے؟ اس وقت کیا آپ خدا سے دعا مانگ